الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قطع تعلق ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، مشرکوں میں سے۔ پس چل پھر لو زمین میں 4 ماہ اور جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سب لوگوں کو بڑے حج کے دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ اب بھی اگر تم تائب ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم منہ پھیرے رہو گے تو خوب جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی، بے جز ان مشرکوں کے جن سے آپ نے معاہدہ کیا۔ پھر انہوں نے نہ کمی کی تمہارے ساتھ ذرا بھر، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورا کرو ان سے ان کا معاہدہ ان کی مدت تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے تو قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور گرفتار کرو انہیں اور گھیرے میں لے لو انہیں، اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ۔ پھر اگر یہ توبہ کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کی، جہاد کیا مال اور جان سے، اور وہ جو لوگ جنہوں نے ان کو اپنے وطن مدینہ پاک میں خوش آمدید کہا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر کا حصے دار بنایا، پھر ہر چیز ان کو پیش کر دی۔ دونوں قسم کے لوگوں کی عظیم قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، انہیں اپنا محبوب بنایا اور اعلیٰ درجات ان کو عطا فرمائے، اور باعزت رزق کا وعدہ فرمایا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا وارث بھی بنایا، اور اس رشتہ اخوت کو خونی رشتے سے زیادہ معتبر اور قوی بنایا۔ ان لوگوں کے علاوہ ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہ کر سکے کسی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ان مہاجرین اور انصار کے وارث نہیں، اور نہ یہ مہاجر انصار ان کے وارث ہیں، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، لیکن اگر انہوں نے بعد میں ہجرت کی اور ان اپنے مسلمان بھائیوں سے مل کر جہاد کیا تو پھر وہ بھی اس حقیقی بھائی چارے میں شامل ہوں گے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے حقدار ہو جائیں گے۔ یہ حالات فتح مکہ معظمہ سے پہلے کے تھے۔ جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو گیا اور ہجرت کی حالت نہ رہی۔ اس طرح سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار بن گئے، تو پھر خونی رشتہ دار ہی وارث ٹھہرے اور وہی اپنے رشتہ داروں کے حقدار بنائے گئے۔ آج کے فرمان میں سورۃ توبہ ہے، جس کی آیات تلاوت کی ہیں، اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سورت کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے اور پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سورت سے پہلے نہ بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان جامع قرآن سے پوچھا کہ آپ نے اس سورت سے پہلے کیوں بسم اللہ شریف نہیں لکھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت جبرائیل لائے تو انہوں نے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی۔ دوسرا، اس سورت اور پہلی سورت کا ایک ہی مضمون ہے۔ تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے بسم اللہ شریف لکھنے کا حکم نہ دیا، اور پھر وقت نہ ملا آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کا، اس لیے اسے ایک سورت کی طرح لکھ دیا، بسم اللہ شریف لکھ کر الگ نہ کیا۔ علاوہ ازیں اس کا نام سورۃ توبہ رکھ دیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ شریف مہربانی کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ صورت تو مشرکین کو اعلان جنگ سنانے کے لیے فرمائی گئی اور تلوار کے ساتھ بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی، اور یہ صورت مدینہ پاک کی آخری صورت ہے۔ کچھ آیات اس کی چونکہ مکہ معظمہ میں بھی نازل ہوئیں۔ مکہ معظمہ 8 ہجری میں فتح ہوا اور 9 ہجری میں حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، کیونکہ ابھی مشرک باقی تھے اور وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر حج کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، اس لیے حج کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کر بھیجا۔ آپ کے جانے کے بعد یہ صورت حضرت جبرائیل لائے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ صورت دے کر بھیجا کہ آپ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خونی وارث سے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ نے مشرکین کو یہ اعلان سنایا اور فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی حج نہیں کر سکتا اور کوئی ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔ اب کسی کا کوئی معاہدہ باقی نہ رہا۔ جنہوں نے بدعہدی کی سوائے ان چند قبائل کے، جنہوں نے بدعہدی نہیں کی ان کے عہد میں بھی اب بھی 4 ماہ ہیں، اور سب مشرکین کو اعلان سنا دیا گیا کہ ان 4 ماہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، یا اسلام قبول کر لو تو تمہارے لیے امان ہے، تمہارے حقوق دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، اور اگر اسلام قبول نہ کرو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ پھر ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور قیدی بنا لو، اگر وہ اسلام قبول کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس وقت کچھ اور حالات بھی تھے، نزدیک اور دور چاروں طرف اسلام پھیل چکا تھا، لیکن 2 طاقتیں مشرق اور مغرب میں ابھی موجود تھیں جو اس وقت سپر طاقتیں کہلاتی تھیں، کسریٰ ایران اور قیصر روم۔ ان دونوں طاقتوں نے مسلمانوں کو قابل اعتنا نہ سمجھا۔ ان کے خیال میں یہ عرب کے اندرونی حالات تھے، اس لیے انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ ادا کرتے ہوئے شرجیل حاکم بصرہ کو پیغام اسلام بھیجا، جس نے برہم ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو شہید کر دیا، اور اس طرح وہاں سے ایک وفد آیا اور دھوکے سے مسلمانوں کو تبلیغ اور اسلام سکھانے کے لیے لے گیا۔ غالباً وہ 15 خوش نصیب تھے جن کو اپنے وطن سے لے جا کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا، صرف ایک کو چھوڑا اطلاع دینے کے لیے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا ایک دستہ بھیجا حضرت زید بن حارث کی قیادت میں۔ ان کے ساتھ حضرت جعفر بن ابو طالب تھے اور عبداللہ بن رواحہ بھی مقابلے کے لیے 2 لاکھ فوج آئی۔ حضرت زید شہید ہو گئے تو پرچم حضرت جعفر بن ابی طالب نے تھاما، پھر وہ بھی شہید ہوئے تو پرچم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تھاما، اور وہ بھی شہید ہوئے تو پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور اس بے جگری اور بہادری سے لڑے اور 66 گنا زیادہ فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس پر قیصر روم کو فکر ہوئی کہ یہ لوگ تو بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اس لیے اس نے ان کے مقابلے کے لیے فوج تیار کی تاکہ مدینہ پاک پر حملہ کر کے مسلمانوں کا قلع کما کر دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو حکم فرمایا کہ میرے صحابہ تیار ہو جاؤ، ہم دشمن کی زمین پر اسے روکیں گے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے 2 بڑی قربانیاں دیں۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ حضرت بکر صدیق نے اپنا سب اثاثہ پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے جو کچھ تھا اس کا نصف پیش کر دیا۔ باقی مسلمانوں کی بھی شدید قربانیوں کا وقت تھا۔ یہ وقت سخت گرمی کا تھا اور کھجور کی فصل کا وقت تھا۔ ایسے وقت میں فصل کو چھوڑ کر جانا سارے سال کے قحط کو گلے لگانا تھا۔ پھر سایہ میں باغوں میں پکتے پھل، میٹھا اور ٹھنڈا پانی چھوڑ کر تپتی ریت پر جنگ کے لیے سفر کرنا بہت پردشوار تھا۔ اس جنگ کی حالت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ پیاس سے ہماری گردنیں اکڑ گئی تھیں اور اونٹ کو ذبح کر کے اوجریوں سے پانی حاصل کرتے تھے اور پیتے تھے۔ ایک کھجور کو کئی آدمی اپنے منہ میں رکھ کر دوسرے کو دیتے
اور اس طرح بھوک اور پیاس کا مقابلہ کیا گیا۔ لیکن جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر چکے تھے، انہیں نہ پیاس، نہ بھوک، نہ قحط کا خوف، نہ فصل کا لالچ اور نہ کوئی محبت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے غافل کر سکی، بلکہ اس حکم کی تعمیل میں مر مٹنا اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کمر بستہ حاضر ہو گئے، اور اس طرح 30,000 کی فوج تبوک کی طرف نکلی۔ کیسر روم کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج واپس بلا لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے اپنے غلاموں کو واپس لائے۔ اس موقع پر جہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہاں منافقین اور مخالفین کی حالت بھی سامنے آ گئی۔ منافقین کئی بہانے بنا کر جنگ میں شامل نہ ہوئے، اور منکرین نے بادہدی کر کے مخالفت کا اظہار کیا۔ ایسے وقت میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں سب کے لیے احکام نازل ہوئے، جو کہ پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئیں گے۔ یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی خوف اور کسی لالچ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے پر غالب نہیں ہونے دیتی، اور کسی مقام پر اس کے اسلام، اس کے ایمان اور اس کے خلوص کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ یہ یقیناً بہت بڑی دولت ہے اور سرمایہ ہے، اس لیے اسے حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔